تو نبی علیہ السلام سے آج کی ڈیٹ میں مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا، اس نے کیا کہا تھا؟ حرام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے. میں کہتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے. اصل میں اس کو الفاظ کا چناؤ نہیں آتا. اب میں جو لفظ کر رہا ہوں نا یہ صحیح جا کے فٹ ہوگا. آرام کی وجہ سے تو وہ آپ کو پتا ہے توحید کے نام سے ہی ان کو چیڑا ہے اس پارٹی کو. کہتے ہیں دیکھ لو نبی کا گستاخ ہو گیا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے. آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں کیونکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے. آپ نے کہیں تعلیم فرمایا کہ میری قبر مبارک پہ آ کے مجھ سے مانگ لینا؟ صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عمر کے دور میں جب قحط پڑ گیا، سیدنا عمر نے دعا کی، انا کننا نتوسل الیک، اے اللہ. اے بخاری شریف، یہ دکھانے کی نہیں دکھانی نہیں ہے سر، میں بتا رہا ہوں یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے. اب میں اس میں سے وہ بخاری شریف چونکہ میرے سامنے ہے میں 1010 نمبر حدیث کھول بھی لیتا ہوں کہ حضرت عمر کا کیا عقیدہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام سے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے. ہاں جی، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قحط پڑ گیا، حضرت عمر نبی علیہ السلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو لے کے نکلے اور کہا اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے پہل ہم ان کو تیری بارگاہ میں توسل کے طور پر پیش کرتے تھے. اور توسل کا مطلب کیا کہ ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی. فتسقینا، تو ہم پہ بارش برسا دیا کرتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو توسل کے طور پر لے کے آئے ہیں. حضرت عباس کو ساتھ لے کے گئے تھے. فسقنا، پس ہم پہ بارش نازل فرما. قال، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں فیسقون، تو ان کے اوپر بارش نازل ہو جایا کرتی تھی. حضرت عمر کو پتہ کیا چاہیے تھا؟ وہ یہ کہتے کہ اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کو لاتے تھے، اب ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ آئے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ قبر مبارک سے باہر تھے آپ ہمارے لیے دعا کرتے تھے، اب ہم آپ کو قبر پہ پکارتے ہیں، آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بارش نازل فرمائے. یہ جو فارمولہ آج ایک خاص پارٹی نے، ایک فرقے نے اپنی پبلک کو سکھایا ہوا ہے، حضرت عمر کو یہ فارمولہ نہیں آتا تھا. حالانکہ حضرت عمر وہ صحابی ہیں کہ بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کم پڑ گیا اور ساری طرف سے وہ ایک پیالہ جمع کیا گیا تو حضرت عمر ہی وہ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا یا رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھ اس میں ڈالیں تاکہ اس سے چشمے جاری ہوں. نبی علیہ السلام نے ایک پیالے میں ہاتھ ڈالا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1500 صحابہ نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، سٹور کر لیا، اور اللہ کی قسم ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی اس سے بھی زیادہ تھا. حضرت عمر یہ کام کروا چکے تھے. تو میرا خیال ہے سب سے بیسٹ پرسنالٹی تھی حضرت عمر کہ وہ ایک پیالہ اٹھاتے، قبر رسول پہ جاتے اور کہتے یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں، اس پیالے میں رکھ دیں، امت کو سیراب کر دیں. یہ لا کے جعلی روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ سے، ایک بدو آ گیا، عرابی آ گیا، اس میں اعمش مدلس عن سے روایت کر رہا ہے. وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں. اور خلیفہ راشد کا عمل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے جو پوری امت کو عقیدہ بتا رہا ہے، وہ لیتے ہی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ حضرت عمر والا ہے. ان کو تو وسوسہ بھی نہیں آیا کہ میں جا کے قبر مبارک پہ کہوں یا رسول اللہ میں نے تو، یاد ہوگا آپ کو، میں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی آپ سے یہ چشمے جاری کروائے تھے، آپ مہربانی فرمائیں. لیکن نہیں، آپ ذرا دیکھ لیں وہ فضائل اعمال کے اندر بھی تبلیغی جماعت کی کتاب اور فیضان سنت دعوت اسلامی کی کتاب بریلوی دیوبندی دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور کی وفات کے 550 سال بعد شیخ احمد رفاعی نے آگے قبر رسول پہ شعر پڑھے تو نبی علیہ السلام نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال دیا. کتنا بڑا جھوٹ ہے. اما عائشہ کے لیے تو ہاتھ نہیں نکلا، سیدہ فاطمہ کے لیے تو ہاتھ نہیں نکلا جب اما عائشہ جمل کے لیے گئی ہیں. بعد میں جو شرمندہ ہوئی اس وقت نبی علیہ السلام روک لیتے. یہ سب جھوٹ فیبریکیٹڈ واقعات ہیں. بالکل آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام کیا کسی بھی فرشتے سے، کسی بھی مرے ہوئے بندے سے، چاہے وہ کوئی نبی ہو، فرشتہ ہو، فرشتے کو خیر بیچ میں سائڈ کر دیں، کوئی جن ہو، کوئی بزرگ ہو، اس سے مانگنا گستاخی ہے.
نبی علیہ السلام کی شان میں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں فرمایا۔ اچھا اب میں اجازت دو تو اور اس کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے۔ جتنے دھوکے انہوں نے دیے ہوئے اس پہ، ان کے جواب آپ نے مجھ سے نہیں لینے، کیونکہ وہ 1.5 گھنٹے میں نے دیے ہوئے ہیں، اور میرا ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے، ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ وسیلے کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن آپ والا وسیلہ نہیں، حضرت عمر والا وسیلہ، جو انہوں نے بتایا وسیلے کا مطلب کیا ہے۔ آج اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں، ہم کسی کے پاس اپنا مسئلہ نہیں لے جائیں گے، ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جائیں گے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں اختلاف ہوا، حضرت علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی ہے، حضرت ابوبکر نے اپنا مقدمہ قبر رسول پہ پیش نہیں کیا۔ 6 مہینے تک تو اختلاف رہا ہے نا۔ اختلاف کیوں رہا ہے؟ 1 منٹ میں حل ہو سکتا تھا، قبر رسول پہ جا کے فیصلہ کروا لیتے۔ ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام سے یہ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے۔ حضرت فاطمہ فدق کا مسئلہ ہوا، یہ کہتے ہیں جو قبر رسول پہ جا کے کہتی، نبی علیہ السلام ایک آواز دیتے، کسی کی جرت نہیں تھی بات کر سکتا۔ ان کو پتا تھا کہ اب نبی کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ بالکل جھوٹے عقیدے انہوں نے گھڑے ہیں، اس لیے آپ کو کسی حدیث میں خلفاء راشدین کے بارے میں نہیں ملے گا، بلکہ اس کے الٹ ملے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ وہ جب شہید ہونے لگے، انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم نے تیرا دین نہیں چھوڑا۔ اور نبی علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے، اشک آنکھوں سے جاری ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیں، ہم آپ کے امتی آپ کا دین نہیں چھوڑ کے جا رہے۔ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا۔ نبی علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے، اس وقت صحابہ کا عقیدہ یہ تھا اتنی دور سے ہم اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ اور آج بھی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ ہم درود شریف کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہو گیا جی۔